قرآن کریم میں ایک قصہ آیا ہے، اس قصے میں یہ مضمون سمجھایا گیا ہے۔ قصہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سبا کی رانی تھی، لوگ اس کا نام بلقیس بتاتے ہیں۔ خیر وہ لمبا قصہ ہے اور آپ حضرات نے سن بھی رکھا ہوگا۔ جب وہ اپنے ملک سے سرینڈر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وہاں سے چلی، تو حضرت نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا جو تخت شاہی ہے وہ مجھے یہاں چاہیے، کون کتنی دیر میں لائے گا؟ بہت بڑا تخت تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں تھے فلسطین میں، اور سبا وہاں تھا یمن میں۔ ایک مہینے کی، اس زمانے کی ایک مہینے کی ڈسٹینس تھا وہاں سے، وہ تخت یہاں لانا ہے۔ ایک بھوت تھا دربار میں، ایک بھوت تھا، اس نے کہا کہ حضور میں وہ تخت لاؤں گا آپ کے پاس میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے۔ یہ دربار ختم ہونے کا وقت ہوگا، میں صبح 8 بجے دربار لگا، 12 بجے ختم ہو جائے گا، تو یہ کہا کہ آپ کا دربار ختم ہوگا اس سے پہلے میں وہاں سے لے کر کے آتا ہوں۔ اور یہ کہا کہ میں قوی ہوں، طاقتور ہوں، میں اکیلا اٹھا کے لاؤں گا، اور امین ہوں، امانت دار ہوں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے بڑے قیمتی۔ ایک دوسرے صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم دیا تھا، کون تھے اللہ جانے، انسان تھے انسان، بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کا اللہ نے علم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکتے میں لا کے حاضر کر سکتا ہوں۔ پلک جھپکتے کا مطلب ایک آدمی نیچرلی آنکھ یوں کھولتا ہے تو ایک وقت تک آنکھ رہتی ہے، پھر خود بخود قدرتی طور پر جھپک جاتی ہے۔ یوں کوئی کھینچ رکھے 1 منٹ تک تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ نہ کھینچ رکھے تو نیچرلی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد میں ایک وقت کے بعد میں خود جھپکتی ہے۔ یہ پلک جھپکنے کا ٹائم ہے، آپ اس کو 15 سیکنڈ مان لیجئے کہ آنکھ کھلنے کے بعد 15 سیکنڈ ہوتے ہوتے خود بخود جھپکے گی۔ تو اس نے گویا یہ کہا کہ میں 15 سیکنڈ میں لا سکتا ہوں، یہ کہا اور یہ رکھا تخت، یہ کہا اور یہ تخت لا کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا مجھ پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے آدمی پیدا کیے ہیں کہ جو پل جھپکتے میں وہاں سے تخت اٹھا کر یہاں لے آئے، اور فرمایا کہ اس میں بھی میری آزمائش ہے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں یا شکر نہیں بجا لاتا۔ خیر آگے بڑھو۔ حضرت نے اپنے لوگوں سے یہ کہا نکروا لہا عرشا، اس کے تخت میں ہیر پھیر کر دو، ادھر کا ہیرا یہاں لگا دیا، ادھر کا یہاں لگا دیا، ادھر کا وہاں لگا دیا، اور ایسا کر دو کہ وہ پہچان نہ سکے۔ ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تختوں کو پہچان پاتی ہے نہیں پہچان پاتی، اس میں عقل و فہم کتنی ہے، سمجھداری کتنی ہے۔ کیوں؟ وہ کافر تھی، سورج کو پوجتی تھی، اسے اس کے سامنے دین کی دعوت رکھنی ہے، اور وہ دین کی دعوت اس طریقے سے رکھنی ہے جیسا بڑا جتنا ذہین آدمی ہوگا اس کے اعتبار سے دعوت کا عنوان رکھا جائے گا، دعوت کا عنوان اسی اعتبار سے رکھا جائے گا، تو ہمیں پتا چلے کہ اس کی عقل کی گہرائی کتنی ہے، تو ہم اس کی عقل کی گہرائی کے مطابق اس کے دعوت کے عنوان رکھیں۔ تو حضرت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی عقل کی گہرائی کتنی ہے، اور اس کا یہ امتحان کے لیے تخت آیا ہے، اور یہ کہا کہ اس میں ہیر پھیر کر دو، نکروا لہا عرشا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، چنانچہ ہیر پھیر کر دیا گیا۔ وہ آئی، اس سے پوچھنے والے نے پوچھا اہٰذا عرشک، کیا آپ کا جو تخت ہے ایسا ہے؟ پوچھا، وہ تخت دکھایا، یہ پوچھا کہ اہٰذا عرشک، کیا آپ کا تخت ایسا ہے؟ تو اتنی ذہین عورت تھی کہ اس نے فٹ سے جواب دیا ایسا،
کأنہ ہو، گویا یہ وہی ہے. حالانکہ ہیر پھیر کر کے ایسا کر دیا کہ پہچان نہ سکے، مگر وہ ساری پہچان گئی. اور اس نے کہا کہ یہ تخت میرے تخت جیسا نہیں، یہ تو گویا میرا ہی تخت ہے. اب اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے. جب اتنی بڑی ذہین ہے اور اتنی بڑی سمجھدار ہے تو پھر سورج کی پوجا میں کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ اللہ کو کیوں نہیں پہچانتی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آج دنیا میں جتنے گمراہ لوگ ہیں، چلو بڑے بڑوں کو تو چھوڑو، یہ ہندوستان کے ہندو مٹی کا پتلا خود ہی بناتے ہیں اور پھر پوجا شروع کر دیتے، اوپر بیٹھ کر خود ہی گھڑتے ہیں، تیار ہو گیا تو رکھ کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. وہ اتنا نہیں سمجھتے کم وقت کہ تو ہم نے ہی گھڑا ہے. نہیں سمجھتے. ہندوؤں میں کوئی معمولی دماغ ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں اور بڑے بڑے دماغ والے ہیں، مگر نہیں سمجھتے. یہ عیسائی پوری دنیا کی آدھی کمیونٹی، ان کا جو گول گپا ہے 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ ایسا فلسفہ ہے کہ ان کا کوئی آدمی سے حل نہیں کر سکتا. اور ان میں کوئی کم عقل مند پڑے ہیں، بڑے بڑے عقل مند پڑے ہیں اور اس فلسفے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس کو کوئی آج تک حل نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کوئی کر سکے. تو سوال یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، ایسی محمل پوچھ باتوں میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ عورت اتنی سمجھدار اور سورج کو پوج رہی ہے، اللہ کو نہیں پہچانتی. قرآن کریم نے جواب دیا، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. فرمایا کہ وہ جس چیز کو پوجتی ہے اس نے اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان سے روک دیا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ورے، اللہ سے نیچے وہ جس چیز کو پوجتی تھی اس نے اس کو اللہ کی معرفت سے روک دیا. إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں میں سے تھی. اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ بلیف صحیح ہو یا غلط ہو، وہ دماغ پر ایسا حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی کھانا اس میں کسی دوسری چیز کے ذریعے باقی نہیں رہتا. بلیف، ایمان، یقین، سچ ہو جائے یقین یا جھوٹ ہو جائے، سچا ایمان ہو یا غلط ایمان ہو، جب کوئی عقیدہ اور ایمان ہو جاتا ہے تو پھر دماغ کے اندر کوئی کھانا باقی نہیں رہتا ہے کسی صحیح چیز کو کے لیے سمانے کے لیے. یہ جو ہندو مذہب ہے وہ مذہب ان کے اوپر ایسا حاوی ہے، یہ کرسچینٹی ان کے اوپر ایسی حاوی ہے کہ کتنا بھی انہیں چکر میں ڈالو کہ بھئی یہ 3 1 1 3 کا فلسفہ سمجھاؤ، ان کا بڑا سے بڑا بشپ بھی نہیں سمجھا سکتا، مگر وہ ہٹے گا نہیں اپنی عیسائیت سے. ان سے کہو، وہ ہندو جو مورتیاں بناتا ہے اور بیچتا ہے وہ بھی مندر میں جا کر اپنی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اس سے کہو تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ جو عقیدہ دماغ کو پکڑ لیتا ہے، بلیف جو سوار ہو جاتی ہے. یہ بھی سورج کو چونکہ پوجتی تھی، اللہ کے علاوہ کو پوجتی تھی، اس نے اس کے دماغ پر ایسا قبضہ جما رکھا تھا کہ اتنی بڑی دانا اور فہیم اور سمجھدار ہو کر صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایسے شخص کو کوئی چوٹ لگے، ایسے شخص کو دماغ پر کوئی چوٹ لگے اور دماغ کی چولیں ہل جائیں تو پھر اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوتا ہے. جب تک یہ ایسا واقعہ نہ پیش آئے وہ سوچے گا ہی نہیں. بلیف ایسی حاوی رہتی ہے کہ وہ کوئی چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اگر زندگی میں ایسی کوئی چیز چوٹ دماغ پر لگے کہ اس کے دماغ کی چولیں ہل جائیں تو پھر وہ کچھ سوچے گا. حضرت نے ایک محل تیار کروایا، شیش محل، کانچ کا محل سارا، اور صحن حضرت نے ایسا بنوایا کہ اس صحن میں پانی، اور پانی اتنا بالش ہے، نظر دکھ رہا ہے، اس کی تہ نظر آ رہی ہے کہ ایک بالش پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اتنا باریک مہین گلاس اور کانچ بچھا دیا کہ کوئی احساس ہی نہ کر سکے کہ اس کے اوپر کانچ بچھا ہوا ہے. بالکل ایسا مان لیجیے پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور پانی.
جب یہ محل تیار ہو گیا تو حضرت اس کو لے کر کے اس محل میں تشریف لے گئے، اس کے ٹھہرنے کا انتظامی وہاں کیا گیا تھا۔ تو حضرت اس کو لے کر وہاں گئے، جب کمرے دروازے سے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو آگے صحن آیا اور کوئی راستہ ہے نہیں، صحن میں جانا ہے، صحن میں پانی بھرا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے۔ تو اس نے پانی میں اترنے کے لیے اپنے پائچے چڑھانے شروع کیے، تھوڑے سے پائچے اونچے کیے تاکہ پانی میں سے آ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، اس پانی کے اوپر کانچ بچھا ہوا ہے، سرہم ممرد من قواریر۔ بس اس کے دماغ پر چوٹ پڑی کہ اتنی پیش پا افتادہ حقیقت میں نہیں سمجھ سکی۔ میرے پیروں کے سامنے یہ ہے، پانی ہے، اس کے اوپر کانچ ہے، اور مجھے نظر نہیں آیا کانچ، اور میں دھوکہ کھا گئی۔ تو یہ تو پیش پا افتادہ اپنے پیروں کے سامنے پڑی ہوئی ایک حقیقت ہے جس کے سمجھنے میں نے دھوکہ کھا لیا۔ تو اللہ تو آؤٹ آف نیچر ہے اور نیچر کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے ساتھ آدمی اللہ کی معرفت میں دھوکہ کھا سکتا ہے۔ یہ اس کے دماغ پر چوٹ پڑی۔ بس وہی اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، حالانکہ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ یہ پانی نہیں ہے، اس کے اوپر کانچ بچھا ہوا، مگر وہ ذہین کتنی ہے سوچو۔ اس نے وہی کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں حضرت سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے پالنہار پر ایمان لاتی ہوں۔ وہیں وہ مسلمان ہوئی۔ تو خیر وہ تو مسلمان ہوئی، لیکن یہ کیا جملہ ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں حضرت سلیمان کے ساتھ، حضرت سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔ یہ ساتھ کیا ہے؟ یہ وہی ساتھ ہے جو ساتھ میں سمجھا رہا ہوں، نیکوں کا ساتھ نیکی لاتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان کے ساتھ ہوئی تو اسے ایمان ملا، اگر پوری زندگی بھی اس کی سبا میں گزر جاتی ایمان کی دولت نہ ملتی۔